شفق ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے محترم دوستو، میں ہوں سید زبیر شاہ اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم عجائبات قرآن میں سے ایک عجیب واقعہ جس کا تعلق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کا تذکرہ کریں گے۔ بلا شبہ یہ قرآن کریم کے عجائبات میں سے ایک عجیب واقعہ ہے۔ دیکھنے والوں اور سننے والوں، آپ سب سے التماس ہے کہ یہ واقعہ پورا سننے کے لیے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور پھر آخر میں ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب بھی کرنا ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے۔ قرآن کریم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ نے ان کو حکم فرمایا اپنے ایک مخصوص بندے کے ساتھ ملنے کے لیے کہ جس کو اللہ نے خاص علم عطا فرمایا اپنی رحمت کے ساتھ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملنے کے لیے تلاش میں نکلے اور آپ کے ساتھ یوشع بن نون بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون جب چلے تو انہوں نے اپنے کھانے کے لیے مچھلی بھون کر تیار کی اور اس کو بھی ساتھ لیا، تو شادان بھی ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا اور چل نکلے اس کی تلاش میں۔ ان کو یہ حکم ملا تھا کہ دریا کے کنارے ایک مخصوص مقام جو ان کو بتایا گیا کہ وہاں جہاں آپ کی یہ بنی ہوئی مچھلی دوبارہ زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی جائے گی تو وہی وہ مقام ہوگا جہاں پر وہ آدمی جو میرا مخصوص بندہ ہے وہ آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون وہاں چلتے چلتے دریا کے کنارے ایک مقام پر رکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں آرام کیا، یوشع بن نون وہاں بیٹھے رہے اور وہ مچھلی وہیں اس کو پانی کا ایک قطرہ لگا اور وہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلی گئی۔ بنی ہوئی مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی۔ یوشع بن نون یہ بات بتانا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جاگے اور پھر چل پڑے۔ پھر آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یوشع بن نون سے مچھلی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، وہ جہاں پر آرام کیا تھا مچھلی اسی مقام پر اس کو پانی لگا، پانی کے چھینٹے اس پر پڑے اور وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو وہیں پر چلنا ہے، وہی ہمارا مقام ہے اور وہیں پر ہمیں وہ آدمی ملے گا جس کی ہمیں تلاش ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، پھر جب کہ وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے موقع پر پہنچے تو اپنی بنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی وہیں پر اس جگہ پر جہاں وہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ تھی دریا کے اندر پانی میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع وہاں سے آگے چل پڑے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ ہمارا ناشتہ تو لاؤ، ہم اس کو استعمال کریں، بڑی تھکان ہو رہی ہے۔ تو قال ارأيت اذ اوينا للصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، تو ان کا وہ نوجوان دوست جس کا نام یوشع بن نون ہے وہ یہ کہنے لگے کہ میں تو آپ کو بتانا بھول گیا، وہ مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر پانی کے اندر چلی گئی جہاں پر ہم نے آرام کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی فرتد علی آثار ما قصصا، وہی تو وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ فرتد علی آثار ما قصصا، پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کے اوپر واپس پلٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، پس پا لیا ان دونوں نے ہمارے اس خاص بندے کو، آتینا رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت عطا فرمائی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا۔ اور وہی وہ آدمی تھے کہ جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ان کا نام مذکور نہیں، مگر مفسرین نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ آدمی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے ہیں وہ خضر علیہ السلام ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر بن کر چلتا رہوں۔ تو قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو کہ جس بات کے بارے میں تم اس کی حقیقت کو نہ جانتے ہو۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور میں کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کروں گا۔ قالا فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، تو خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ بے شک
بس میرے ساتھ چلو، فلا تسلنی عن شیء، تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس چیز کے بارے میں بیان کر دوں۔ فانطلقا، پس وہ دونوں چلنے لگے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں۔ خرقھا، تو خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام بولے، اخرقت لتغرق اہلھا، کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے پھاڑ دیا کہ تاکہ اس میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ غرق ہو جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، یہ تم نے کوئی اچھی بات نہیں کی ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ بھول چوک پر مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے اور مجھ سے زیادہ سخت گیری نہ کیجیے، مجھ سے بھول ہوگی۔ فانطلقا، پس پھر وہ دونوں چلے، آگے چل نکلے، حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہوں نے ایک نوجوان لڑکے کو پایا۔ فقتلہ، تو خضر علیہ السلام نے اس کو ایک سائڈ میں کر کے قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کیا تم نے ایک بے گناہ بچے کو، بے گناہ نوجوان کو قتل کر ڈالا ہے بغیر نفس، بغیر کسی جرم کے؟ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تم نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام بولے، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ سے کوئی بات پوچھوں اس کے بعد تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا، آپ کو میری طرف سے عذر پہنچ چکا ہے۔ فانطلقا، پس پھر وہ دونوں آگے چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک بستی میں پہنچے، گاؤں میں۔ استطعما اہلھا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علی اجرا، اس بستی میں پہنچے تو دونوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا، تو بستی والوں نے ان کی ضیافت کرنے سے، ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ جب وہاں سے نکلنے لگے تو دیکھا ایک دیوار گرنے والی ہے، تو خضر علیہ السلام لگے اس دیوار کو سیدھا کرنے کے لیے۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، لو شئت لاتخذت علی اجرا، انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا تو آپ ان کی دیوار سیدھی کرنے لگے ہیں، اگر آپ چاہتے تو ان سے کوئی اجرت لے لیتے اس کے بدلے میں۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو خضر علیہ السلام کہنے لگے، ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے تمہارے اور میرے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ان کاموں کی تعویل بھی بتا دوں جو کام میں نے کیے۔ تو میں نے ایسا کیوں کیا؟ سب سے پہلے جس کشتی کے تختے میں نے اکھاڑ دیے اور تمہیں یہ خیال ہوا کہ میں نے اس لیے اس تختی کے تختے اکھاڑ دیے کہ لوگ غرق ہو جائیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ تختی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں پانی میں کام کرتے تھے اور اس سے اپنی روزی کماتے تھے، اور اس دریا کے دوسری جانب ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور جو اچھی کشتی دیکھتا تھا لوگوں سے چھین لیتا تھا، تو میں نے اس کشتی کو عیبدار بنا دیا تاکہ ان کی روزی چلتی رہے اور یہ دریا میں اپنا کام کاج کرتے رہیں، اور وہ بادشاہ اس کشتی کو دیکھے اور اسے پسند نہ آئے، اس کو ٹوٹی پھوٹی کشتی دکھائی دے اور وہ ان کی کشتی نہ چھینے اور یہ آسانی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہیں۔ پھر اس لڑکے کو جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مومن تھے لیکن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا، اور وہ ماں باپ اس سے بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن یہ لڑکا مشرک تھا اور کافر تھا، اور اس کے کاموں کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے کفر میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا، تو اس بنا پر میں نے اس لڑکے کو قتل کیا تاکہ اس کے ماں باپ محفوظ ہو جائیں اور وہ ایمان کی حالت میں رہیں۔ پھر اس گاؤں میں جس میں ہم دونوں گئے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، وہاں جس دیوار کو میں نے سیدھا کیا تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ پوشیدہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ یہاں سے خزانہ نکال کر لے جاتے اور وہ یتیم بچے محروم رہ جاتے۔ ان کا باپ یعنی وہ 7ویں پشت میں ان کا ایک دادا تھا جو بہت نیک اور متقی اور پارسا انسان تھا، تو اس کی نیکی اس کے بچوں کے بھی کام آ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا ہے تاکہ خزانہ محفوظ رہے، اور جب یہ بچے جوان ہو جائیں تو ان کے ماں باپ نے جو خزانہ دفن کیا ہوا ہے دیوار کے نیچے، وہ خزانہ ان تک پہنچ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی طریقے سے خبر کر دے گا اور وہ اپنے حصے کا خزانہ وہاں سے نکال کر اس کو استعمال کر پائیں گے۔ سامعین و ناظرین، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ خضر علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات معروف ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا ہے اور وہ تا حیات تا قیامت وہ زندہ رہیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو زندگی بخش دی ہے؟ در حقیقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا چشمہ ہے اور وہاں وہ پانی ہے اور اگر وہ آدمی پانی پی لے تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے زندگی مل جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، ایسا کوئی پانی اور ایسا کوئی چشمہ نہیں ہے۔ وہ جس چیز نے ان کو زندگی بخشی ہے وہ کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر وہ قیامت تک زندہ رہیں گے؟ وہ یہ چیز ہے کہ جب ایک بندہ اپنے رب کا انتہا درجے کا قرب پا لیتا ہے، انتہا درجے کا قرب پاتا ہے، تو اللہ اپنی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ بندے کے اوپر تجلی فرماتا ہے، تو پھر
پھر اللہ کی صفت کا اظہار اس بندے میں سے ہوتا ہے۔ جس صفت میں اللہ تجلی کرے جس پر، تو اسی صفت کا اظہار اس بندے میں سے ہوتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام وہ بندے ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت حیات میں تجلی فرمائی اور ان کو حیات جاویدانی مل گئی۔ اب وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اس تجلی کی بنا پر جو اللہ نے ان پر تجلی فرمائی ہے صفت حیات میں۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں اور ان پر اللہ نے صفت حیات میں تجلی فرمائی ہے اور وہ تا قیام قیامت زندہ رہیں گے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام بھی زندہ رہیں گے کہ اللہ نے ان کے اوپر صفت حیات میں تجلی فرمائی ہے، تو وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک تمام ذی روح ان کے اوپر موت واقع ہو جائے گی اور سور پھونکا جائے گا، تو تمام ذی روح جس وقت مر جائیں گے اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر بھی موت طاری ہو جائے گی۔ یقینی طور پر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔